أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 17 مارچ سن 2023 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر چند گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے حقوق کی حفاظت۔ حقوق کی حفاظت، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے اور ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو فرمودات ہیں، جو بیانات ہیں، اور اس تعلق سے جو رہنمائیاں اور ارشادات اور توجیہات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں جامع مسجد بلقیس کے ذمہ داران اور آپ تمام حضرات کا مشکور و ممنون ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں رکھ سکوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس مسجد کی تعمیر کرنے والے، بنانے والے، اور اس میں دامے درمے قدمے سخنے جو بھی حصہ لے رہے ہیں یا لینے والے ہیں، اللہ ان سب کے میزان حسنات میں اس کو بنائے، اور جنت میں ان کے لیے ایک اعلیٰ مقام اور ایک اعلیٰ گھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے تعمیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، حقوق بہت زیادہ ہیں۔ حق کی جمع ہے حقوق۔ حق کہتے ہیں کوئی چیز جو ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، دو فرد کے درمیان یا دو کمیونٹی کے درمیان یا دو سوسائٹیوں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان جو چیزیں ایک دوسرے کے اوپر واجب ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، انہیں حق کہا جاتا ہے، اور اسی کو حقوق کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسا نیم ہے، ایک ایسا رول ہے جس سے کہ دو لوگ باہمی طور پر مربوط ہوتے ہیں، جڑتے ہیں۔ انسانی اخوت، بھائی چارگی، معاشرہ، سماج، ملک، ہر چیز، خوشی، غم، سب کچھ اسی حق سے مربوط ہوتی ہیں۔ حقوق بہت زیادہ ہیں، اور ویسٹرن سویلائزیشن نے بہت تاخیر سے اس بات کے نعرے لگائے کہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، فلاں حقوق، فلاں حقوق، یہ تمام سب چیزیں ہمیں ضروری ہے کہ ان کی پاسداری کریں، ان کے ساتھ رواداری کریں، ان کو حاصل کریں، یا ایک دوسرے کے حقوق کو جانے پہچانیں۔ حالانکہ یہ ہماری کمی کہہ لیں یا ہمارے علماء کی کمی کہہ لیں کہ ہم نے پوری دنیا کو، یا وسائل کی کمی کہہ لیں، ذرائع کی کمی کہہ لیں، آج کے دور کے مقابلے میں کچھ دنوں پہلے وہ وسائل اور وہ ذرائع نہ تھے مسلمانوں کے پاس، یا اسلام کا نام لیواؤں کے پاس وہ وسائل و ذرائع نہ تھے جو اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کو، جو اسلام نے آج سے 1500-1600 برس پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے جو اصول اور ضابطے اور جو حقوق بتائے ہیں، ہر چیز کے حقوق کی نشاندہی پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں، اسلام نے، آج دنیا یہ کہہ رہی ہے ہیومن رائٹس، آج سے 1400-1500 برس پہلے اسلام نے ہیومن رائٹ، ہر ایک کے حقوق بیان کیے، یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے ان تمام سب چیزوں کے اوپر عمل کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ہے اسلام، جو پوری ایک عالمگیر دین ہے، جو پوری دنیا کے لیے، سب کے لیے آیا ہوا، یہ مسلمانوں کی جاگیر نہیں بلکہ ہر انسان کی جاگیر ہے، جس کے اوپر اللہ کی تخلیق کی مہر لگی ہے۔ اللہ نے ایک ذرے کو بنایا، جو بھی اللہ کا مخلوق ہے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے، انسانی شکل میں، بنی آدم کی شکل میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کے حقوق کیا ہیں، وہ تمام سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए हैं। चाहे वो अल्लाह के हुकूक हों, कुरान में अल्लाह के हुकूक भी मौजूद हैं, चाहे वो बंदों के हुकूक हों, चाहे वो बीवी के हुकूक हों, चाहे वो पड़ोसियों के हुकूक हों, चाहे वो दोस्तों के हुकूक हों, चाहे रिश्तेदार नातेदारों के हुकूक हों, चाहे आल औलाद के हुकूक हों, चाहे कैदियों के हुकूक हों, चाहे नौकरों के हों, चाहे मालिकों के हों, चाहे सेठों के हों, अमीरों के हों, गरीबों के हों, मिस्कीनों, मालदारों, फ़कीरों, हर के हुकूक, यहाँ तक कि कुफ़ार जो अल्लाह तबारक ताला का इनकार करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते या अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, इस्लाम ने उनके भी हुकूक को बयान फरमा दिए हैं वाज़ेह तौर के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह अदल से काम लिया है। अल्लाह तबारक ताला खुद आदिल है, इंसाफ कर, किसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाइंसाफ़ी नहीं की है। यह अल्लाह तबारक ताला का फ़ज़ल और उसका करम और उसका एहसान है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि गुनाह तीन तरह के हैं। एक गुनाह वो हैं जो बंदे और अल्लाह के दरमियान के गुनाह, यानी वो गुनाह जो अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से वो करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे, वो ऐसा गुनाह है जो जिसे अल्लाह माफ़ नहीं फरमाता है, जिसे अल्लाह का हक कहा जाता है। हुकूकुल्लाह, जो अल्लाह का हक है, वो अल्लाह का हक, अल्लाह तबारक व तआला उसे जब तक कि तौबा ना करे, बंदा माफ़ी ना मांगे, जब तक अल्लाह उसे माफ़ नहीं फरमाता। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहे, जो गुनाह बड़े छोटे जो भी हैं, अल्लाह जिसके लिए चाहे माफ़ कर दे। अगर अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तो शिर्क को माफ़ नहीं करता। ला यग़फ़िरु, अल्लाह ताला अपने साथ किसी को भी साझीदार बनाने वाले, शिर्क करने वाले को, पार्टनर बनाने वाले को, समझने वाले को अल्लाह कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। उसके अलावा जितने भी गुनाह अल्लाह जिसके लिए चाहे माफ़ कर दे। तो एक हक तो ये है जो अल्लाह का बंदों के ऊपर है, तो ये अल्लाह का बंदों के ऊपर है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर कुरान करीम में हर जगह बयान फरमा दिया है। दूसरा हक बंदों का है जो बंदों के ऊपर है, यानी एक बंदे का दूसरे के ऊपर हक है, जिसे हुकूकुल इबाद कहा जाता है, बंदों का हक है। तीसरा हक है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान है, ये ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे अपनी रहमत से, और अल्लाह चाहे तो उसकी सज़ा देकर उन गुनाहों की आखिर में उसे जन्नत में जगह दे दे, माफ़ फरमा दे। ये तीन तरह के गुनाह इंसान करता है, और इन तीनों गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह, इन तीनों गलतियों में सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी खता, सबसे बड़ा जुर्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला अकबरिल कबाइर, कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बतलाऊं? कालू बला या रसूल अल्लाह। सहाबा ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के नबी, बताइए। काला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह, बड़े बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ किसी भी मखलूक को शरीक करना, पार्टनर बनाना, साझीदार बनाना। यह अल्लाह का हक है कि अल्लाह की इबादत की जाए। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर, किसी को साझीदार न बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म है कि वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैयन, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने वालिदैन माँ बाप के साथ उसे सुलूक करो। ये तो मैं खैर बाद में आऊँगा, और किन किन के हुकूक हैं बंदों के ऊपर हो, पहले अल्लाह के हुकूक को समझें, क्योंकि ये अल्लाह के हुकूक के अंदर भी बहुत सारे ना समझ और ना अहल जाहिल अहमक किस्म के लोग या पढ़े लिखे शैतान ने उनको गुमराह कर रखा है कि वो और तो और दूसरों का हक जो मारते हैं वो तो मारते ही हैं, चाहे वो बीवी का हक हो, चाहे बेटी का हक हो, चाहे बाप का हक हो, चाहे माँ का हक हो। इसमें जो घोटाले करते हैं अल्लाह के बंदे वो तो करते ही हैं। अल्लाह का जो हक है उसमें भी लोगों ने डंडी मारी हुई है, अल्लाह का जो हक है उसमें भी उन्होंने गासिबाना तौर पर गैरों को शरीक ठहराया हुआ है, गैरों को साझीदार बनाया हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो 3 कम्युनिटियाँ मौजूद थी, बल्कि मैं कहूँ 3 कम्युनिटियाँ मौजूद थी, तकरीबन 3 कम्युनिटी मौजूद थी। एक कम्युनिटी वो थी जो अल्लाह तबारक व तआला के इबादत व बंदगी में इस कदर गुलू कर चुकी थी, इस कदर
اس قدر ڈیپ اور گہرائی میں جا چکی تھی کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی. رہبانیت مطلب یعنی شہر کو، قریوں کو، بستیوں کو، بیوی کو، بچوں کو، سب کے حقوق کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگلوں میں، صحراؤں میں، ندی نالوں کے کنارے انہوں نے اپنی بستیاں بنا لی ہے. وہاں الگ الگ جا جا کر کے اللہ کی عبادت. ان سے کہا گیا یہ زندگی تم نے رہبانیت کی، یہ جیسے آج کے دور میں سادھو سنت لوگ دیکھیں، لیکن بہرحال آج کے سادھو سنتوں میں اس دور کے رہبانیوں میں بڑا فرق تھا. رہبانی جو تھے، آج کل کے لوگ سادھو کیا زیادہ تر ڈاکو ہوتے ہیں اس کے اندر. ان کی بات چھوڑو، خیر ان سے ملانا ایسے ہی ہے جیسے کیا بتاؤں میں. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہبانیت اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کے زمانے میں وہ رہبانیت تھی. اتنا غلو تھا کہ کچھ نہیں، شادی مت کرو، بیاہ مت کرو، کچھ مت کرو، کسی کے کوئی حقوق بات، اللہ کا حق ہے، اللہ اللہ کرتے رہو، عبادتیں بندگیاں کرتے رہو. ایک انتہا یہ تھی. دوسری انتہا تھی کہ بالکل کلی طور پر اللہ کا مکمل طور پر انکار تھا. کوئی نہیں ہے، بس ہم پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، جیسے حشرات اور جیسے کیڑے مکوڑے، جیسے پیڑ پودے پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہمارا بھی وجود ہے. ہمیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں، جس کو ناستک کہتے ہیں، دہریہ آج کے زمانے میں جس کو کہہ لیں آپ. یہ ایک انتہا تھی. تیسری انتہا کچھ لوگ تھے جو اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ان سے کہو ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم ان کی عبادت و بندگی، ہم ان کی پوجا پاٹ، یا ہم ان کو اٹھتے بیٹھتے جو آواز دیتے ہیں یا جو پکارتے ہیں المدد 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 المدد، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، صرف اس لیے پکارتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سے بڑے قریب کر دیں. یہ اللہ والے ہیں، یہ بڑے نیک ہیں، بڑے ولی اللہ. ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے ولی اللہ ہے کہ اولیاء الرحمن ہے. اپنی مرضی سے جن کو چاہا ولی بنا لیا، جن کو چاہا شیطان بنا دیا، اپنی مرضی سے جس کو چاہا. ہاں جناب علی، اس پر ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں نازل کی تھی، لیکن لات بھی تھے، مناد بھی تھے، عزا بھی تھے، اور یہی نہیں بلکہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اسٹیچو پوچھتے تھے، حضرت مریم کے بھی اسٹیچو خانہ کعبہ میں رکھے تھے، بابا ابراہیم کے بھی اسٹیچو رکھے ہوئے تھے. وہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کے نام کی دعائیاں دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب شرک باللہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ بولو، شرک باللہ ہے. تو یہ ایک انتہا یہ بھی تھی. وہ حج بھی کرتے تھے، ہاں وہ آج کل کی طرح کفار نہیں تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے جناب علی، اور وہ خانہ کعبہ کی جاروب کشی بھی کرتے تھے، عزت کرتے تھے، غلاف کعبہ چڑھایا کرتے تھے، آب زمزم لوگوں کو پلاتے تھے، وہ منی میں بھی جاتے تھے، وہ عرفات میں بھی جاتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ سارے کے سارے کافر کہلائے گئے، مشرک کہلائے گئے. کیوں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اصل مرض وہ بت قدا ہے، بت خانہ ہے جو تم نے اپنے دماغوں میں، ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے. اور افسوس تو ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں تمہارے اوپر ہوتا ہے. تم کیسے گمراہ ہو گئے؟ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو اور غیروں کی چوکھڑوں کی جبی سائیاں بھی کرتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو اور غیروں کو آواز دے تو ہے فلاں المدد ہے، فلاں المدد، یا علی مشکل کشا، یا فلاں حضرات، یا اس کو بھی پکارتے ہو. کس نے تم کو اس بات کا حکم دیا؟ اب شرم کرو، حیا کرو، کچھ تو اللہ سے حیا کرو، شرم کرو. تمہاری بیوی، تمہاری اپنی پتنی اگر اٹھتے بیٹھتے تمہارے بھائی کو پکارے جو تمہارا سگا بھائی ہے، جو تم ایک پیٹ سے نکلے ہوئے ہو، تمہیں نہ پکارے یا تمہیں بھی پکارے اور اٹھتے بیٹھتے تمہارے بھائی کو بھی پکارے، بسترے میں پکارے، کچن میں پکارے، آنگن میں پکارے، ہر جگہ اسے آواز دیتی رہے، پکارتی رہے، تو چند لمحوں کے لیے ایک باغیرت شوہر بھی لرز جائے گا کہ میرے بھائی کا اس سے ضرور کوئی نہ کوئی لفڑا پڑا ہوا ہے، اس سے ضرور نہ کوئی کانٹا چل رہا ہے، جبھی تو میرے بھائی کو اتنا پکار رہی ہے. چاہے جائے کہ وہ شیک ہینڈ کرے، چاہے جائے کہ جناب علی اپنے بسترے پہ بٹھائے، پھر تو قیامت آ جائے گی. باغیرت. لیکن بے غیرتوں کے لیے تو کھلے ہیں دروازے، بے حیا با شرچ خواہی کل، کچھ بھی بے حیا بن جاؤ جو کرتے پھر تو تمہاری غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ تم
اپنے سگے کو بھی پکارنے والی عورت کو طوائف کہہ کر کے گھر سے باہر کر دو گے، وہ بار الہ جو سارے آسمانوں زمینوں کا تیرے تنہا خالق و مالک ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو وہ اس کا بھی خالق، ان کا بھی خالق و مالک ہے، بھلا بتاؤ اس کی غیرت کیوں نہیں جوش میں آئے گی؟ پھر تم کہو ہمیں عزت ملے، پھر تم کہو ہم کو حکومت ملے، پھر تم کہو ہم کو سلطنت ملے، پھر تم کہو ہم کو رزق ملے، آرام ملے، امن ملے، راحت ملے، سکون ملے، چین ملے، جوتے نہ کھاؤ، چپل نہ کھاؤ، ادھر ادھر سے تھپڑے نہ پائے جائے، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے نہ جاؤ، تمہیں دہشت گرد، ٹیررسٹ اور نہ جانے کن القابوں سے القاب دے کر کے تمہیں ستایا جائے، مارا جائے، تمہاری بہو بیٹیوں کو قتل کیا جائے، تمہاری مسجدیں ویران کی جائیں، تمہاری زمینیں جائیدادیں ہڑپ کر لی جائیں، پھر بھی تم چلاؤ، اس پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ امن اور راحت صرف ان کے لیے ہے، امن و راحت ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر۔ اگر امن چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، تو صرف اس کی ایک ہی شکل ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرو اور رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ اور ان کے حقوق کو ادا کرو، تب تمہیں عزت ملے گی، تب تمہیں رفعت ملے گی۔ ایک عورت اسی وقت باعزت ہو سکتی ہے، باعفت اور پاک دامن کہلا سکتی ہے جو اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، اپنے شوہر کے فرائض کو ادا کرے، جو شوہر کے حکم کی فرما برداری کرے اور صرف شوہر کے لیے اپنے جسم کو حلال سمجھے۔ لیکن وہ عورت کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتی، پاک دامن نہیں ہو سکتی جو شوہر کے بھی حقوق کو ادا کرے اور غیروں کے بھی نعوذ باللہ حقوق کو ادا کرے۔ اسے کوئی بیوی ماننے کے لیے تیار، اسے کوئی بھی جوتے مارے گا، جو 72 دروازوں کے منہ کو سونگتی ہو، اسے کوئی عزت مل سکتی؟ بولو کہاں ہو تم؟ اللہ رب العزت فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، اپنے ایمان سے ظلم کو نہیں ملایا، اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن و راحت ہے، انہی کے لیے شانتی ہے، انہی کے لیے چین ہے، انہی کے لیے سکون ہے، انہی کے لیے عزت ہے، انہی کے لیے ہدایت ہے، انہی کے لیے صراط مستقیم ہے، انہی کے لیے جنت ہے۔ جو لوگ اپنے ایمان کو اللہ کے حق کے ساتھ کسی دوسرے کے حقوق کو نہیں ملاتے، ان کے لیے امن ہے۔ اللہ اپنے کلام میں جھوٹا ہے؟ استغفر اللہ، ہرگز نہیں۔ اپنے کلام میں سچا، پھر جب وہ سچا ہے پھر اس کے باوجود ہمیں یہ کیوں نہیں؟ اور یاد رکھو، تقوی اور پرہیزگاری کے قصے نہ بیان کیے جائیں ہم سے، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن۔ لمبی داڑھیاں، پیشانیوں کو داغدار بنا لینا گھس گھس کر کے، اور جناب عالی تسبیح موٹے موٹے لے کر کے، اور مسلح لال پیلے ہرے چمڑے کمڑے ڈنڈے بنڈے لے کر کے، اور یہ تقوی کی علامت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر اسے تقوی نہیں کہا جاتا۔ تقوی سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو پہچان کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ سب سے بڑا تقوی ہے، وہ سب سے بڑے متقی۔ اور آج اس کا الٹا شیطان کروا رہا، جو سب سے بڑے متقی ہیں، شیطانی گروہ انہی کو سب سے بڑا مجرم قرار دے رہا ہے، انہی کو سب سے بڑا دشمن قرار دے رہا ہے اسلام کا، بلکہ اسلام سے ہی باہر کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ نہیں معلوم، حیدرآبادیوں نہیں پتا ہے تمہیں؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ، تمہارے یہاں تو بہت ہوتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، کون سی گلی، کون سا نگر، کون سا راستہ، کون سی سڑک نہیں ہے جہاں جناب علی غیر اللہ کے سجدے نہ ہوتے ہوں۔ اور اس پر تو کہنے کا مطلب یہ ہے، الٹے چور کو تمہارے کو ڈانٹنے والی بات ہے، شرک نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناؤ، کوئی نبی ہو، رسول ہو، پہ جاؤ، چیلنج ہے، جاؤ پوری دنیا کو ہم بتا رہے ہیں، نبی ہو، رسول ہو، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ کو مائی لارڈ کہہ کر کے آواز دینے والے، وہ بھی مشرک ہیں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ جناب علی وہ کیوں مشرک ہیں؟ ایمان لائے، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ ارے ہمارے تمہارے باباؤں کے جنتی ہونے میں تو نہ جانے کتنے شکوک و شبہات ہیں، نہ حسب کا پتہ، نہ نسل کا پتہ، کچھ بھی پتہ لتا نہیں، کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، کیسے مرے۔ کسی کو مرنا تھا یا دفن ہونا تھا، پہاڑی پہ جا کے دفن ہو رہا، تو کوئی کہاں دفن ہو رہا، کوئی سڑک کے بیچ میں دفن ہو رہا، کوئی کنارے، اور ایسے ہی کہیں ایسے دفن ہوتے ہیں۔ مسلمان مومن قبرستانوں میں دفن ہوتے ہیں۔ خیر عرض کرنے کو، لیکن نبی کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ بولو، نبی کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ بولو۔ اتنی بڑی منڈی ہلاتے ہو، زبان نہیں ہلتی آپ کی، دو چھٹا کی۔ نبی کے جنتی ہونے میں شک ہے؟
یا امام صاحب نے کہا ہے کہ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطبہ ہو تو چپ چاپ رہو، مت بولو، لیکن جب امام تمہیں کسی چیز کو خطاب کرے اس کا جواب دینا چاہیے، اس کا جواب، ہاں یہ مسئلہ سمجھ لو، تاکہ آئندہ بالکل ایسے نہ بیٹھو کہ جیسے آدمی خطبہ دے رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے قبرستان میں بول رہا ہے. پتہ چلے کہ الحمدللہ جیتے جاتے لوگ اچھا ماشاءاللہ زندہ دلان لوگوں میں بیٹھ کے خطبہ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلا حق، بڑے حقوق ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس بات کو پہچانو، یہ بہت بنیادی چیز ہے. 80% لوگ اس اللہ کے حق میں ڈنڈی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچارے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں، متقی بھی کہتے ہیں، بہت بڑا عبادت گزار، اپنے علاوہ سب کو کافر بھی سمجھتے ہیں. یہی جرم نہیں ہے، صرف اپنے علاوہ سب کو بولو کافر بھی سمجھتے ہیں. ہاں جناب، کہ جو ہمارے خلاف وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ فلاں ہے، وہ اولیاء کے گستاخ ہیں، وہ نبیوں کے گستاخ ہیں، وہ رسولوں کے گستاخ ہیں، وہ فلاں کے گستاخ. حالانکہ ساری گستاخیاں ان کے خمیر میں پڑی ہوئی ہے، صرف کتاب پلٹنے کی دیری ہے، باتوں کو گرفت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن نہیں، جسے اللہ تبارک تعالیٰ پکڑے گا ایک نہ ایک دن. اس لیے توبہ کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے. اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کرو. یہ پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے، دعا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اللہ کے حقوق کو سمجھو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ ہی کی عبادت کرو، خاص طور پر اللہ کی عبادت کرو. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار فقال لي یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا. گدھے کی سواری، آپ ہنسو گے کہ گدھے کی سواری آج کل ہم بڑے پیدل چلیں گے، اپنے آپ کو سمجھیں گے بہت بڑے وہ ہیں علامہ یا بہت بڑے سیٹ ہیں. گدھے کو حقیر سمجھتے ہیں، اسی لیے حقیر ہو گئے ہم ذلیل ہو گئے. ہمیں گدھا بھی نصیب نہیں، دو پیر سے چلنا بھی نصیب نہیں ہے. ایک گدھا سواری ہے. گدھا کہہ دیا آپ نے تو گدھا مانے بیوقوف تھوڑی ہوتا ہے. سب سے بڑا عقل مند اکثر و بیشتر وہی ہوتے ہیں بیچارے، گدھے کی طرح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں حقارت ہے، یہ ہے وہ ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی گدھا. بات سمجھ میں آئی؟ کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ سید العرب والعجم. کائنات میں اللہ کے بعد جن سے بڑا مقام و رتبہ کسی کا ہو سکتا، انہی کا رتبہ اور مقام ہے. لیکن سواری، آپ کے تواضع اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ سواری کس کی کرتے تھے؟ کرے آپ نے گدھے کی سواری آپ نے کی، اور اسی کے اوپر حضرت معاذ بن جبل کو بھی بٹھایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گدھے کی سواری کرنا عیب نہیں ہے. اسی طرح سے گدھے کا پسینہ بھی ناپاک نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ایک گدھے پر خود بھی بیٹھے، اپنے بیٹے کو بھی بٹھائے یا اپنی بیوی کو بھی بٹھا کے کہیں ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ظلم کہلائے گا، کہ ایک گدھے پہ دو بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب گدھا اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معاذ بن جبل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم. حکیم بیٹھا ہوا ہے، ایک نبی بیٹھا ہوا ہے، رسول بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کون جواب دے گا؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی مجھے کیا معلوم اللہ کا حق میرے اوپر کیا ہے، میرا حق. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فإن حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں. اور بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے نہ آئے قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی عذاب بھی نہ دے، بلکہ اسے جنت میں اللہ جگہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور ترمذی کے اندر جسے امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب من الارض خطایا. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اگر قیامت کے دن مجھ سے اس حال میں ملاقات کرو
کہ تم زمین اور آسمان بھر کے گناہ لے کر کے آؤ. بقراب من الارض خطایا، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو جگہ ہے، اسپیس ہے، اتنی بھر کر کے تم گناہ لے کر کے آؤ. ثم لقیتنی، مجھ سے ملاقات کرو اس گناہ کے ساتھ. پھر لو اتیتنی بقراب من الارض خطایا ثم لقیتنی لا یشرک بی شیئا، اس حال میں مجھ سے ملاقات کرو کہ تو نے کسی شے کو بھی میرے ساتھ شریک نہیں کیا ہے، کسی بھی شے کو شریک نہیں کیا ہے. لأتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں زمین اور آسمان بھر کی بخششوں سے تجھ سے ملاقات کروں. اللہ، یہ ہے نقد انعام توحید کا اور شرک سے بچنے کا. شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں شرک کی خلط ملط کر دے یا ایمان کے اندر ڈاواڈول شکوک پیدا کر دے. اس کے بعد تم نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، سب کچھ کرو، وہ تمہیں بولنے بالنے نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ کا حق ہے، اس حق کو پہچانو. دوسرا حق بندوں کا، جس کو میں نے کہا بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اپنا حق چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے. جب تک بندہ توبہ نہ کرے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اسی حالت میں اگر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یاد رکھو، اگر شرک غیروں کو پکارتے پکارتے مشکل کشا، حاجت روا، فلانے روا، ڈھکارا سمجھتے ہوئے اگر وہ مر گیا تو یہ بات واضح ہے، کوئی پیر، کوئی پگاڑا، کوئی ملا، کوئی مولوی، کوئی محدث، کوئی وزیر، کوئی منسٹر تمہیں بچا سکتا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کا یہ قانون ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اپنے بندوں کو بتا دیا ہے. کوئی یہ نہ کہے مجھے نہیں پتا ہے. جو شرک کی حالت میں مر گیا اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے. اور واضح اور کلیئر اللہ نے کیا. جنت حرام، کوئی نہ کہے چلو تھوڑی دیر بعد حلال ہو سکتی ہے، نہیں. اللہ نے فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اور کلیئر. ارے فلانے کا دامن پکڑ لیں گے نا، فلانے کا دامن، فلانے وہاں کوئی دامنی دامنہ نہیں رہے گا، کوئی دامن ومن نہیں رہے گا. یہ سب جھوٹ بکواس ملانوں کی بڑھ ہے، شیاطین نہیں. سمجھ میں بات آئی؟ کھلے طور پر اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار کوئی نہیں آئے گا. کلیئر. اور شیطان پھر بھی ورغلایا ہوا، نہیں بس بیعت ہو جاؤ، پیری کر لو، مریدی کر لو، یہاں عود بتیاں جلا لو اور شب برات کے حلوے ٹھونک لو. رمضان کی اتنی اہمیت نہیں جتنی شب برات کے حلوے، مانڈے، یہ وہ. مردے قبرستان مردوں کو بلانے جاتے ہیں، مردوں کو بلانے جاتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین. عزیزان گرامی، حقوق العباد یہ دوسرا مرحلہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے. اور یہ بڑے ہیں حقوق. عباد عبد کی جمع ہے. عبد کہتے ہیں بندے کو، عباد بہت سارے بندے. بہت سارے بندوں میں باپ بھی ہیں، ماں بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، دوست بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، استاذ بھی ہے، نہیں بہت سارے. اور پھر حقوق بھی کئی طرح کے مختلف ہیں. حقوق بھی کئی طرح کے مختلف ہیں. اور یہ حقوق کی حفاظت اگر نہیں ہوئی، نہ اللہ کے حقوق کی نہ بندوں کے حقوق کی، تو یاد رکھو یہ اس دنیا کے اندر امن پیدا ہو سکتا نہ، کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ امن نہیں ہونے دے گا. دوسرے یہ کہ اگر بندے کے حقوق ماریں گے تو ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا قتل، ایک دوسرے کی جو ہے مصیبتیں آئیں گی. اور اسلام نے حقوق العباد کے اوپر اس کی بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دنیا اور آخرت میں اس کی سزائیں بھی مقرر کی ہیں. مثال کے طور پر ایک عورت کا حق ہے کہ وہ پاک دامن رہے. ایک عورت کا حق ہے کہ اس کی عزت و آبرو بغیر نکاح کے کوئی ہاتھ نہ لگائے. لیکن اگر کسی نوجوان نے مرضی یا غیر مرضی سے، زبردستی یا کیسے بھی، زبردستی سے ہی اگر مرضی کے دونوں سے ہوئی ہیں تو خیر، دونوں نے گویا اللہ کے
حرمت کو ایک حرام شے کو جائز قرار دیا، اس لیے دونوں کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کسی لڑکے نے زنا کر لیا، زنا بالجبر کسی عورت سے کر لیا، تو اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس کے آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے سماج اور معاشرے کے اندر، تاکہ ایسا جرم نہ پنپنے پائے، اسلام نے سزا کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں کوڑے مارے جائیں، اور کوڑے مار کر کے انہیں شہر بدر کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں اتنا پتھروں سے مارا جائے کہ انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دیا، ختم ہو جائیں، وہ مر جائیں، مرتے یہ حق ہے، یہ اس حق کی پاسداری کی ہے۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا، کوئی ماں نہیں چاہے گی، کوئی بھائی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن اور بیٹیوں کی حرمت کو پامال کیا جائے، ان کی عزت و آبرو سے کھیلا جائے۔ تو یہ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر چین، سکون، امن سب کچھ غارت ہو جاتا ہے، اور اللہ نے، اس کے رسول نے اس کے لیے سزا کا اسے مستحق قرار دیا ہے۔ والدین کے حقوق ہوں، زوجین کے، میاں بیوی کے رشتہ دار، یہ سارے حقوق سے، اور حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جانوروں تک کے حقوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی متقیہ عورت تھی۔ دیکھو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی حج کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک حج نہیں، دو حج نہیں، 10 حج ہے کہ نہیں؟ جناب علی اتنی نمازیں پڑھ لیں گے، وہ کرے گا۔ سنو، اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے نا، تو ایک نہیں، زندگی بھر جا کے خانہ کعبہ میں تسبیحیں بھانجو، وہاں رہو، وہیں پڑھو، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا حق، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حاجیو یہ نہ سوچو کہ ہم نے کسی کا مار لیا، ضبط کر لیا، سارا مال حرام کا ہڑپ کر کے، اور کہہ لیا بڑے بھاری متقی ہو گئے، بہت پرہیزگار ہیں ہم، ہے؟ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، جب تک معاف ہو سکتا۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عورت تھی، بلی پالے ہوئی تھی، بلی کو باندھ کر کے رکھتی تھی، بڑی متقی، بڑے پرہیزگار، 5 وقت تہجد گزار، لیکن وہ جہنم میں گئی، مری تو جہنم میں گئی۔ کیوں گئی جہنم میں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک بلی تھی، وہ بلی کو باندھ کے رکھی ہوئی تھی، اسے نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، وہ بلی تڑپ تڑپ کر کے یوں ہی مر گئی، اسے چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ وہ جا کر کے اپنا پیٹ بھر لے کہیں بھی، اس کو باندھ کے رکھی تھی، تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی مر گئی، فدخلت النار، وہ جہنم میں داخل ہو گئی۔ کون تھی یہ؟ بہت بڑی پرہیزگار، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی۔ تو جانوروں تک کے حقوق کو جس اسلام نے محفوظ کیا ہو، جس کی حفاظت کا حکم دیا ہو، بھلا وہ انسانوں کے قتل اور خون اور ان کے عزت و آبرو، ان کے مال و دولت کے لوٹنے کا حکم دے گا ناجائز طریقے سے؟ ہرگز وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ اور کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام علیکم، تم اے مسلمانوں، تمہارے اوپر حرام ہے مسلمانوں کا خون، یعنی ان کی جان ناحق طریقے پہ لینا، وَأَمْوَالُكُمْ، تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، وَدِمَاءَكُمْ، تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ نہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لو، نہ کسی کی عزت و آبرو ناجائز طریقے سے، نہ کسی کا ناجائز طریقے سے قتل کرو، خون کرو۔ 3 باتیں یہاں پہ اس طرح سے حقوق العباد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بہت کم وقت ہے میرے پاس، میں حدیث کے الفاظ، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت، اور بہت دفعہ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ وہ ایک قیامت کا دن ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا تدرون من المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ قالوا من لا دینار له ومتاع یا رسول اللہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی غریب اور مسکین یہ ہے، وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جینے کی کوئی ویوستھا نہیں ہے، پونجی نہیں ہے، وہی غریب ہے، مسکین ہے۔ قال لا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ ہے، میری امت کا غریب وہ ہے کہ وہ قیامت کے دن یاتی الی یوم القیامت من صلاۃ و صیام و زکات، بہت زیادہ نماز، بہت زیادہ زکات، بہت زیادہ روزے رکھ کر کے لے کر کے آئے گا قیامت کے دن۔ ویاتی، اور ایک شخص نکلے گا، وقد شتم ھذا، اور اللہ سے کہے گا اے بار الہ، دنیا میں اس نے مجھے گالی دی تھی، دنیا میں اس نے مجھے گالی دی تھی۔ دوسرا نے کہا اللہ کے نبی اس نے میرے اوپر قذف لگایا، قذف یعنی زنا کی تہمت لگائی تھی، زنا کی، بولو ہاں، یہ زانی ہے، یہ فاحشہ ہے، یہ بدکار ہے۔ تیسرا نکلے گا، قال واکل مال ھذا، اس نے فلاں کا مال کھایا،
جائیدادیں ہڑپ کر لی، پراپرٹیاں ہڑپ کر لی، پلاٹ کے پلاٹ، نیل ڈل، نہ تالاب بچے، نہ ندی، نہ نالے، سب ہڑپ. کہاں جائے گا یہ جہنم کا پیٹ؟ کہاں جائے گا یہ؟ وہ نمازی اور بڑا پرہیزگار، رونے دھونے والا، داڑھی والا، بہت بڑا پرہیزگار متقی جناب، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اپنے خلاف بولنے والے کو گنڈے پالے ہوئے ہیں، انڈر گراؤنڈ، انڈر ورلڈ، جاؤ مار دو، شوٹ کر دو، ختم کر دو، آواز کر دو بند اس کی. کیونکہ ہم بہت بڑے منسٹر ہیں، بہت بڑے وزیر ہیں، ہم بہت بڑے جناب علی ملک کے صدر ہیں، فلاں ہیں، ڈھکاں ہیں، ہمارے ہاتھ میں بادشاہت ہے، حکمرانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَضَرَبَ هَذَا، یہی نہیں بلکہ دوسرا آئے گا، اس نے مجھے تماچے مارے تھے، تھپڑ مارا تھا. زبانوں کو اسٹین گن بنانے والوں، ایک دوسرے کے عزت و آبرو سے کھیلنے والوں سنو، اور اہل حدیث ہو تم خاص طور سے سنو. دوسروں کی تو جانو، ابھی ان کے تو ایمان ہی کے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں. یہ تو ایمان کے بعد کا مرحلہ ہے محترم. آپ کا ایمان بھی صحیح ہے، توحید بھی صحیح ہے، آپ بڑے نمازی بھی ہیں، سب صحیح ہے، لیکن ان کے مال کو ہڑپ کیا، ان کی جائیداد کو ہڑپ کیا، ان کی پراپرٹی کو نگل لیا، ان کے گھر پہ ناجائز قبضہ، ان کے گھر کے اوپر جناب والی بلڈنگیں بنا لی، ان کے زمین. اب تو دنیا بھر کے بہت بڑے سیٹ، بہت بڑے مالدار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی جو لوگ شکایت کریں گے اللہ کے سامنے. اس کی نیکیاں اٹھا کر کے مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قبل ان يقضى علیہ، فیصلہ بھی پورا بھی حق پورے کو نہیں دیا گیا، حق پوروں کو نہیں دیا گیا، ابھی باقی رہے کچھ لوگ اپنا حق لینے والے. اخذ من خطاياهم وطرحت علیہ، اس مظلوم کے گناہ لے کر کے اس حاجی صاحب کو، نمازی صاحب کو، اس بہت بڑے قادری اس بہت بڑے نمازی زکاتی پادری جو بھی ہیں، ان کو دے دیے جائیں گے، ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. نیکیاں تو ختم ہو گئی نا اس کی، اب گناہ دوسروں کے لے کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. ثم طرح فی النار، پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر اس حاجی کو، اس نمازی کو، پرہیزگار کو جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. لوگوں کے حق حقوق قبضے کرنے والوں، اور صرف یہی نہیں کہ تم نے غیروں کا حق مار لیا، ان کی پراپرٹیاں غصب کر لی، ان کے مال، ان کے پیسے، ان کے اکاؤنٹ، ان کے فلاں مقدمے کرے لڑ رہے ہو تم جناب علی، آسمان اور زمین کے قلابے ملا رہے ہو. یہی نہیں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے بھی حقوق تم نے اگر مارے ہیں اور اپنے باپ کی پراپرٹی میں انہیں حصہ نہیں دیا ہے، یاد رکھو یہ بھی قیامت کے دن تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، لے لی جائیں گی، تم کے گناہ تمہارے پر ڈال دی جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ گھوڑے جوڑے نکاح شادی میں جو بڑے بڑے دعوتیں اڑاتے ہو نا، 72 قسم کی مٹھائیاں، میٹھے اور یہ اور وہ الا فلاں، بڑے سیٹ ہو، کاروں محلوں، استغفر اللہ، کیا تم نے سمجھا ہوا ہے؟ یہ سب تمہارے جن کے لیے حرام کرتے ہو، جن کے لیے حرام کھاتے ہو، جن کے لیے حرام کمائیاں، یہ سب قیامت کے دن کام آئیں گے. یہی بچے جنہیں تم اپنے کندھوں پہ لے کے چلتے ہو، یہی بچے جن کو تم پیار کرتے ہو، یہی قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، یہ قیامت کے دن دور بھاگیں گے، تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے. تم کس کے لیے گناہ کر رہے ہو؟ کس کے حقوق کو مار رہے ہو؟ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مال، تمہارے خون سب پہ حرام ہے. اور مسلمانوں کے حقوق تو ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ہیں. میں مختصر 5 حقوق اللہ کے نبی نے فرمائے. ایک حدیث میں 6 حقوق ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دو. جب مومن مسلمان سلام کرے تو کیا کرو؟ سلام کا جواب دو. ہم تو سلام ہی نہیں کرتے، صاحب صرف جان پہچان والوں کو سلام کرتے، باقی کسی کو سلام نہیں کرتے. تو یہ ہے جواب دو. عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ کسی مریض کی پرسی کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، صبح گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر شام کو گیا ہے تو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سوچو آپ کتنا بڑا ثواب ہے. ہم کبھی گئے ہاسپٹل میں، ہم گئے، اما کسی کی بھی عیادت ہو، مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو، ہمارا اسلام بہت کشادہ ہے. تمہارا پڑوسی، اللہ کے نبی یہودی کی عیادت کے لیے گئے نہیں،
لڑکا آتا تھا ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس، ایک دن نہیں آیا، پوچھا کہاں ہے، کہا بیمار ہے، کہا چلو عیادت کے لیے، صحابہ کو لے کے گئے عیادت کے لیے۔ یہودی جو سب سے بڑا دشمن، گھر پہنچے، سرہانے بیٹھے، کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لے نجات پا جائے گا۔ اپنے باپ کو نظر اٹھا کے دیکھا، باپ بیٹھا تھا سب سے بڑا یہودی، اس نے کہا اتے ابو القاسم، اتے بیٹے ابو القاسم یعنی محمد جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ، مان لے ان کی بات مان لے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ زبان سے نکلنا تھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیے، نہ زکوٰۃ، اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں جنتی ہو گیا۔ یہ ہے نقد انعام توحید کی۔ شیطان تمہیں اسی نقد انعام میں بٹے مروا رہا ہے، بزرگوں کے نام سے، ولیوں کے نام سے، پیروں کے نام سے، بیت اللہ کوئی نہیں کام آئے گا، یہ سب قبروں میں آ رہے ہیں جناب، قبروں میں دھمکیاں چل رہی ہیں، تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں، میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، میں یہ کروا لوں گا۔ اب مولوی کیوں گپ مار رہا، کیوں امت کو گمراہ کر رہا، بے غیرتی کی یاد کر رہا، شرم کر کچھ بھی۔ اسپیکر لگے ہوئے تھے، تو گیا تھا قبر کھود کے تھے، کہاں کون تھا وہاں جو یہ پورے مباحثے شیخ عبد القادر جیلانی اور مرید کے دیکھ رہا تھا، کون تھا؟ ذلتوں کی بھی، جھوٹ کی بھی، تم بھی مسلمانوں کا ان گپیوں کے چکروں میں پڑھ کر اپنے ایمان امان کھو رہے ہو۔ خیر، اسی طرح سے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے ایک دوسرے مسلمان کے اوپر، اور اسی طرح سے اگر مسلمان دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرنا، یہ نہیں کہ نہیں صاحب کوئی ضرورت نہیں، بڑے غرور سے نہیں، اگر بلا رہا ہے چلو بھائی۔ اسی طرح سے جب کوئی کہے تشمیت العاطس، چھینکنے والے کی جواب دینا، جب وہ کہے الحمدللہ، جب وہ چھینکنے والا کیا کہے الحمدللہ، تو تم کیا کہو یرحمک اللہ، اور پھر وہ جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ اور اسی طرح سے چھٹی، ایک اور مسلم کی روایت میں ہے، چھٹی چیز کا اضافہ اللہ کے نبی فرمایا کہ اذا استنصحا، جب وہ تم سے نصیحت چاہے فانصح لہ، تو اس کو نصیحت کرو، جب تو چاہے کہ مجھے نصیحت کرو تو اسے نصیحت کرو اچھی چیزوں کی۔ الغرض بہت سارے حقوق ہیں، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا، یہ دو چیزیں تین چیزیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اور مسلمان کے مسلمانوں پہ حقوق، سب کے حقوق، اپنے بیوی بچے، اپنے پڑوسی، سب کے حقوق کو، تمہارا پڑوسی کافر ہو، غیر مسلم ہو، کچھ بھی ہو، اسلام سب کے لیے ہے، اسلام سب کے لیے۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے والا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے درمیان اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو مومن اور صحیح طور پر سچا پکا مومن بنائے، ہمیں ایک دوسرے کی خبرگیری، راہگیر، ہمیں ایک دوسرے کی رہنمائی، ایک دوسرے کی نصیحتوں قبول کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کے صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور شرک جیسی تفرقہ پھیلانے والی، شرک جیسی افتراق اور جدائی اور نفرت ڈالنے والی چیز سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں اپنے حقوق کی، نبی کے حقوق کی، ماں باپ کے حقوق کی، بیوی بچے اولاد کے حقوق، سب کے حقوق کی، حتیٰ کہ جانور تک کے حقوق کی حفاظت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔